رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی دلچسپ ساتھی ہیں، کیونکہ وہ عملی طور پر صرف اس شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں جن کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ کبھی کسی نے یہ الزام نہیں لگایا کہ وہ صرف جبرائیل علیہ السلام کا کردار ادا کر رہے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بھی نہیں، کیونکہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو وہ شکل اختیار کر لیتے تھے جو داہیہ رضی اللہ عنہ سے بہت مشابہت رکھتی تھی، لیکن اگر آپ نے قریب سے دیکھا تو وہ بالکل ویسے نہیں تھے۔ امام زرکاشی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے تو سب سے خوبصورت شکل اختیار کرتے، چنانچہ جب وہ عربوں میں تشریف لائے تو انہوں نے عربوں کے مردوں میں سے خوبصورت انسانی شکل اختیار کی، اور جب جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے انسان کی شکل میں تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل کے ایک نہایت حسین آدمی کے روپ میں تشریف لے گئے، اور جب بھی وہ کسی نبی کے پاس گئے یا کسی انسان کے روپ میں کسی قوم کے پاس گئے تو اس کی شکل اختیار کر لی جو ان میں سب سے زیادہ حسین سمجھا جاتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہوتے اور وہ انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ داہیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو عثمان نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ اس وقت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس موجود تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ ام المومنین نے کہا کہ یہ داہیہ الکلبی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، خدا کی قسم اس وقت بھی میں انہیں داہیہ الکلبی سمجھتی رہی۔ آخر جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی خبر سنائی تب مجھے حال معلوم ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک آدمی کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور اس آدمی سے ملنے باہر تشریف لے گئے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تاکہ یہ دیکھوں وہ کس سے بات کر رہے ہیں، اور میں نے دور سے ایک آدمی کو دیکھا، وہ ایک نہایت عمدہ گھوڑے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اور جہاں تک میں دیکھ سکتی تھی ایسا لگتا تھا کہ حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پگڑی پہن رکھی ہے اور پگڑی کے سرے اس کی پیٹھ کے پیچھے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس آدمی سے بات کرنے لگے، لیکن جب میں نے دور سے دیکھا تو وہ داہیہ رضی اللہ عنہ کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے اسے دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے ایسا لباس پہن رکھا تھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں پہنا تھا۔ آپ علیہ السلام نے سفید پگڑی، سفید سکارف، سفید لباس، سفید سینڈل پہن رکھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ کو کبھی ایسا لباس پہنے نہیں دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ داہیہ کا تعلق مدینہ سے تھا۔ جب وہ گھر لوٹتے تھے یا داہیہ رضی اللہ عنہ باہر نکلتے تھے تو ایک بھی عورت ایسی نہیں تھی کہ وہ یہ دیکھنے کے لیے باہر نہ نکلتی ہو کہ داہیہ رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ سڑکوں پر چلتے ہوئے ان کو گھورتی رہتی تھیں۔ اس لیے خوبصورتی کے اس درجے کے انسان سے اپنی نگاہیں نیچی کرنا مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیہ رضی اللہ عنہ کو دنیا بھر کے شہنشاہوں کا سفیر منتخب کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عالمی رہنماؤں کے پاس بھیجا۔ ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط کے ساتھ انہیں اسلام کی طرف بلایا گیا۔ چنانچہ روم میں ہرکلیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام موصول ہوا۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، کیونکہ داہیہ رضی اللہ عنہ جب کسی جگہ تشریف لاتے تو تمام توجہ اپنی جانب مبذول کرا لیتے، اور داہیہ رضی اللہ عنہ اس توجہ کو لوگوں کو اللہ عز و جل کی طرف بلانے کے لیے استعمال کرتے۔ یہ جنگ بدر کے بعد کی بات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ داہیہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوں گے۔ کچھ ہی دیر میں داہیہ رضی اللہ عنہ آ گئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔